पाक हेलेनिक उर्दू टीवी सर्विस ग्रीस के लाइव प्रोग्राम के अंदर हम आपको ये नीली वेवीओसी वालों के लिए नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं। वजारत इमिग्रेशन ने, अब ये सारा ऑफ द रिकॉर्ड है, ये कोई वेबसाइट पे नहीं है, ये अल्लाह की मेहरबानी से मुझे उन्होंने इत्मीनान करके दिया है कि ये नोटिफिकेशन तैयार करके 7 सितंबर को उन्होंने पब्लिक ऑर्डर मिनिस्ट्री, जो ये मिस्टर डिप्टी मिनिस्टर है मिस्टर लेफेरियो कोलोमो, इन्होंने साइन करना था अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से। मैं इसका नोटिफिकेशन का नंबर पढ़ देता हूं आपको। इसका अर्थमो प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं वो है 27359/2020, यानी 27/359/2020। 7 सितंबर को ये उन्होंने फैक्स किया है पब्लिक ऑर्डर मिनिस्ट्री को। पब्लिक ऑर्डर मिनिस्टर जो है, जिनसे अभी डिप्टी मिनिस्टर जिनसे अभी मेरी मुलाकात हुई कल 1 बजे, 1 घंटा बड़ी तफसील से और तमाम मौजूआत पर गुफ्तगू हुई, डिस्कशन हुई। उसमें जो मुस्बत बात, बाकी बातें मैं बाद में करूंगा, नीली वेवीओसी वालों की तरफ आते हैं। वजारत इमिग्रेशन और असाइलम ने नोटिफिकेशन तैयार किया, वो प्राइम मिनिस्टर की हदायत के ऊपर। मिनिस्टर ने सेक्रेटरी जनरल को, इमिग्रेशन को कहा कि आप नोटिफिकेशन तैयार करें। उन्होंने नोटिफिकेशन तैयार किया, वो उन्होंने डिले कर दिया। जब मैं आपको कहता था कि जी इस हफ्ते नोटिफिकेशन आ जाएगा, इस हफ्ते नोटिफिकेशन आ जाएगा, जाहिर है कि जिस तरह मुझे बताते थे मैं उसी तरीके से आपको बता देता था। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन, क्योंकि इसमें मैंने आपको पहले दिन से बताया है कि ये एक मिनिस्ट्री का डिसीजन नहीं है, इसके लिए मिनिस्ट्रियल डिसीजन, जिसको इपुरीकी आपोफासी कहते हैं ग्रीक जबान में, वो लाजमी इशू होनी थी और तब जाके इस मसले का हल होना था। ये आसान मामला नहीं है, इसमें 5 वजारतें मुलव्वस है। जब वो 5 वजारतें इस पे दस्तखत नहीं करेंगी, ये नोटिफिकेशन फाइनल इंप्लीमेंट नहीं होगा। अब पहला स्टेप वजारत इमिग्रेशन ने, अब ये सारा ऑफ द रिकॉर्ड है, ये कोई वेबसाइट पे नहीं है, ये अल्लाह की मेहरबानी से मुझे उन्होंने इत्मीनान करके दिया है कि ये नोटिफिकेशन तैयार करके 7 सितंबर को उन्होंने पब्लिक ऑर्डर मिनिस्ट्री, जो ये मिस्टर डिप्टी मिनिस्टर है मिस्टर लेफेरियो कोलोमो, इन्होंने साइन करना था अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से। मैं इसका नोटिफिकेशन का नंबर पढ़ देता हूं आपको। इसका अर्थमो प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं वो है 27359/2020, यानी 27/359/2020। 7 सितंबर को ये उन्होंने फैक्स किया है पब्लिक ऑर्डर मिनिस्ट्री को। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप दोस्तों की, ये जो नाजरीन है, आप दोस्तों की दुआएं हैं, शाह साहब की मेहनत है। शाह साहब ने जो लेटर लिखा वजीर आजम लेवल तक, और फिर उसके बाद शाह साहब का जो सफारत खाना के अंदर सफीर मोहतरम के साथ जो ताल्लुक था, जो मुलाकात हुई, तो मिल के टीम वर्क के जरिए से, तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह पाक हेलेनिक उर्दू टीवी सर्विस ग्रीस के लाइव प्रोग्राम के अंदर हम आपको ये नीली वेवीओसी वालों के लिए नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं। जी शाह साहब जी, लेकिन अभी ये नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ, देन में रखे, लेकिन इसकी इब्तिदा हो गई है। एक मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन असाइलम ने अप्रूव कर दिया है, साइन कर दिए है, जिसमें तहरीर है कि जितने लोग नीली वेवीओसियों पर अपने अपने ममालिक गए हैं और इदिकी वेवीओसी पर अपने ममालिक गए हैं, चाहे उनकी वेवीओसियां वैलिड है या एक्सपायर हो गई हैं, वो कैसे आ सकते हैं, इसमें उसका तरीकेकार वाजे किया गया है। जिस पर कल जब मैं गया वहां 1 बजे मिस्टर कोलोमो से मुलाकात हो रही थी, तो सबसे पहले उनको मैंने ये कॉपी बताई, उनको मैंने मैसेज भी कर दिया था जब सैलोनिकी में थे, लेकिन उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को बुलवाया
اور کہا کہ یہ نوٹیفکیشن لے کر آؤ. ابھی تک انہوں نے دیکھا نہیں تھا, اتنے بزی تھے. شکر ہے کہ کل میں گیا, اپنے سامنے بیٹھ کے وہ لڑکی فائل لے کر آئی اور اس نے کہا ہاں یہ نوٹیفکیشن فیکس پہ 7 تاریخ کا آیا ہے اور ہم نے اس کو ریفر کر دیا ہے مسٹر خردیلا پولیو پولیٹیکی پروستاسیا اور پولیو ہیلتھ ایجوکیشن پولیو ایگیا کو. جی ایگیا. اب انہوں نے پھر میرے سامنے پورا نوٹیفکیشن پڑھا اور انہوں نے کہا کہ اس کو فوراً اپنے جو منسٹر ہیں ڈپٹی منسٹر کے, جو منسٹر میخالی خلسوخوئی بھی پبلک آرڈر منسٹری کے جو منسٹر ہیں ان کو بھی بھیجیں. اور انہوں نے اسی وقت میرے سامنے نوٹ کیا. میں نے پہلے ان کو پورا بریف کیا, اپنے لوگوں کے دکھ تکلیف بتائے کہ جی 2-3 ماہ کے لیے یہ لوگ گئے تھے, 8-8 ماہ ہو گئے ہیں, اب یہ بیچارے پریشان حال ہے نفسیاتی طور پر, مالی طور پر, خاندانی طور پر, اور یہاں بھی ان کے کام جو ہے مالک ان کو کام سے نکال رہے ہیں, ان کا مستقبل بالکل تاریک ہو جائے گا. اگر انسانی ہمدردی کے تحت اگر اس کو آپ جلد سے جلد اس کو فالو کریں پرسنلی. انہوں نے میرے سامنے نوٹ کیا کہ میں ڈائریکٹ دونوں منسٹر سے, مسٹر خردیلیا اور مسٹر جو کیکیلیاس ہے ہیلتھ منسٹر, ان دونوں کو میں کال کروں گا اور انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ اس ہفتے وہ سائن کر دیں. سائن کر کے جب وہ واپس بھیجیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے ہر حالت میں انشاءاللہ یہ نوٹیفکیشن ایشو ہو جائے گا انشاءاللہ. جو پورے بارڈرز پہ اطلاع ہو جائے گی, تمام ایئرپورٹوں پر, تمام سرکاری اداروں کو اور یونان کے سفارت خانوں کو بھی. آپ ڈائریکٹ وہاں سے یہاں اوکے ٹو بورڈ پہ آپ کو آنے کی اجازت ہوگی. انشاءاللہ تعالی اس کو میں فالو کرتا رہوں گا اور جیسے ہی میں بار بار ڈپٹی منسٹر سے رابطے میں رہوں گا, میں اور ہوتا ہوں, ان کو میں یاد دہانی کراتا رہوں گا. آپ کے تمام پاکستانیوں کے بالخصوص مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے سفیر پاکستان ایتھنز یونان جناب محمد ندیم خان صاحب کا بہت بڑا اہم کردار اس میں مثبت ہے. وہ اس طریقے سے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سفارت خانے نے پریس ریلیز جاری کیا تھا کہ جتنے بھی لوگ پاکستان میں نیلی ویبیوسی والے, ایدیکی ویبیوسی والے, وہ ان کو قواعد بھیجے. وہ آپ لوگوں نے بھیجے. وہ تقریباً 200 آدمیوں کی لسٹ چھانٹ کر انہوں نے آپ کے پورے قواعد اور ایک تفصیل سے لیٹر تمام وزارتوں میں انہوں نے لکھا. جب میں پرسوں وزارت امیگریشن میں گیا, وہاں پر جب ڈائریکٹر سے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھے وہ سفیر محترم کا لیٹر جس میں 200 پاکستانیوں کی پوری لسٹ موجود تھی, وہاں موجود تھا, جو مارک کر کے منسٹر نے ان کو بھیجا تھا سیکرٹری جنرل کو. تو اس میں جب میں پبلک آرڈر منسٹری گیا کل, وہاں بھی یہ لیٹر گیا ہوا تھا. یعنی سفیر محترم بھی ایک سائیڈ پہ اپنے سرکاری سطح کے اوپر بھی آپ لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ کوئی لوگ ہڑتال کی کال دے رہے ہیں. ان چیزوں پر توجہ نہیں دیں, آپ اپنا نقصان کریں گے. خدا کے لیے اپنے پاؤں پر کلاڑیاں نہ ماریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس نوٹیفکیشن کے آنے کے بعد آپ کا راستہ کھل جائے گا, دروازے کھل جائیں گے, آپ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. ریکویسٹ یہ ہے چونکہ آپ نے خود ہی یہ بات کی وضاحت کر دی, ہم نے یہ نوٹیفکیشن دکھایا, آپ نے کلیئر کر دیا. پہلے جو ہمارے ان دوستوں کی آنکھوں کے سامنے جالے تھے, پتہ نہیں جاواں گے نہیں جاواں گے, پتہ نہیں خدا نہ خاصا پھر ڈینکی نہ لانی پوے, کیونکہ یہ چیزیں بھی سوشل میڈیا کی جا رہی تھی, ڈینکی لانی پہنی کرے تو یہ سب چیزیں. اور یہ بھی کچھ آپ نے خود ہی ڈسکس کر لیا, میں بھی یہ پوچھنے ہی لگا تھا کہ لوگوں کو اسلام آباد ایمبیسی ان کے وہ جو کہتے ہیں احتجاج کے لیے جانا چاہیے, مشاورت ہو رہی تھی اس پہ. تو اب نوٹیفکیشن کو دکھا کر یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ کام رکا نہیں ہے, کام کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے.
اور اس کے بعد کسی کو پیسے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اب. بالکل بالکل. اگلا سوال یہ ہے چونکہ جب کوئی نوٹیفکیشن تیار ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے کہ وہ صرف ہمارے پاکستانیوں کے لیے نہیں تیار ہوتا, وہ جتنے بھی تارکین وطن گریس میں رہنے والے ہیں وہ سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے. تو اس نوٹیفکیشن ساؤتھ ایشین کنٹریز ٹریٹی فورس لکھا ہوتا ہے, کیونکہ یہ پرابلم صرف ہمارے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, افغانستان, فلپینز, سری لنکا وغیرہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے یہ نوٹیفکیشن ہوتا ہے کہ نیلی ریویوسیا جو ہے اور ریڈیکی وہ ملتی ہمیں تھرڈ ورلڈ والوں کا ہے, تو میں جو اپنے ملک جا سکتے ہیں. تو یہ سب کے لیے ہے, یہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے. جی جی, تو ظاہری بات ہے جو لوگ انڈیا گئے ہوئے ہیں تو وہ لوگ واپس آ سکیں گے, وہ بھی اس قانون کے تحت واپس آ. تو شاہ صاحب جو میں نے آپ کو سوال شروع میں پوچھا تھا کہ جب یہ قانون آ جائے گا امپلیمنٹ, یعنی کہا تو کیا امپلیمنٹ جب سے ہونا شروع ہوگا, عمل درآمد, تو جس قانون کے تحت لوگ واپس آ سکیں گے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا وغیرہ افغانستان ممالک سے, یونان, کیا اسی قانون کے تحت جن کی دکی ویویسیاں یا نیلی ویویسیاں ایکسپائر ہو چکی ہیں تو اسی قانون کے تحت وہ اپنے ممالک بھی جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے؟ جی بالکل. یہاں ایک بات میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بات واضح کر دوں کہ جب نوٹیفکیشن تو یہ سارے ملکوں کے لیے ہوگا, لیکن اس میں وزارت صحت, ہیلتھ منسٹری اور جو پروٹیکشن کی جو پولیٹیکی پروستاسیا ہے, جو ساری منسٹریوں کو اس وقت وہ ہینڈل کر رہی ہے, کرونا وائرس کی تمام ذمہ داری اس منسٹری پہ ہے. یہ دونوں منسٹریاں مل کے اپنے حالات دیکھیں گی کرونا وائرس کے, ان ملکوں کے حالات دیکھیں گی, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, افغانستان, وہاں کرونا کے کیا سچویشن ہے, اس کے مطابق اس کو سائن کرے گی اپنی زندگیوں اور دوسری زندگیوں کو تحفظ کے لیے. ہمارے پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ کرونا وائرس کی کوئی اس طرح کی پرابلمز نہیں ہے, وہاں سے لوگ آ رہے ہیں, اوکے ٹو بورڈ اوکے لوگ آئے ہیں اور آ رہے ہیں. لیکن انڈیا کی جو پرابلم ہے وہ وہاں کی حکومت جب تک اجازت نہیں دے گی وہاں کے ایئرپورٹ اور ایئر لائنز کو, اس میں یونان حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اگر تو وہاں سے وہ اجازت دیتے ہیں تو پھر تو وہ لوگ بھی آ سکیں گے, کوئی پرابلم نہیں ہوگا. یہ نوٹیفکیشن تمام تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے یکجا ہوگا, اس میں کوئی ایک اسپیشل ملک کے لیے ہوگا. اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں جی کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی, اس سے پہلے پروگرام میں بھی بڑی تفصیل سے وضاحت کر کے بتایا تھا کہ یہاں پر جو لوگ نیلی ویویوسی والے جن کی ایکسپائر ہو گئی ہیں, ایڈی کی ویویوسیاں ختم ہو گئی ہیں, آدیا پارامونی ختم ہو گئے ہیں, ریڈ کارڈ ختم ہو گئے ہیں, اور ان کو اسپیشل قانون کے مطابق ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. وہ شو نہیں ہوتے لیکن قانون کے مطابق وہ قانونی طور پر صرف یونان میں رہنے کے مجاز ہیں, اس پر وہ سفر کرنے کے مجاز نہیں ہے اپنے ممالک. وہ ٹریولنگ ڈاکومنٹ نہیں ہے, ٹریولنگ کے لیے ان کا ویلڈ ہونا ضروری ہے, یا جن کے پاس نیلی ویویوسیاں ویلڈ ہے وہ سفر کر سکتے ہیں.